ناظرین، ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب نے. بہت بہت شکریہ خرم صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سر، پورا سال ہو گیا ہے، فارم 45 فارم 47 کا تنازع پھر یہ شدت اختیار کر گیا، پھر الیکشن ٹریبیونل میں جو کیسز چلتے رہے. 8 فروری کا دن آ چکا ہے اور 8 فروری کے دن میں ہم وہیں پہ کھڑے ہیں. اپوزیشن احتجاج بھی کر رہی ہے، اس کے ساتھ وکلا بھی سرگرم ہے. کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم سر آپ نے جو حکومت لی تھی وہ درست فیصلہ تھا؟ دیکھیے، اب تو ہم سیکنڈ گیس نہیں کر سکتے کہ 1 سال گزر گیا ہے، لیکن الحمدللہ 1 سال میں جو سب سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ پاکستان میں معاشی استحکام اللہ تعالیٰ کے کرم سے آ گیا ہے. اور یہ شہباز شریف اور ان کی ٹیم کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ جب 1 سال پہلے عوام بدحال تھے کہ ہر روز قیمتیں بڑھ رہی تھیں اشیاء پردونوش کی، اب نہیں بڑھ رہی. چاہے وہ کوئی بھی کچن سٹیپلز ہیں ہمارے، وہ آٹا ہو، وہ چینی ہو، دالیں ہوں، ان کی قیمتیں آ کر اگر کم نہیں ہو رہی تو کم از کم وہ بڑھ نہیں رہی. پچھلے 1 سال میں اوور آل پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں ایک ٹھہراؤ آیا ہے. اور وہ جو ہمیں ایک بے چینی اور بے یقینی تھی 8 فروری کو، وہ اب ختم ہو چکی ہے. اب ایک سیاسی طور پہ ضرور چیلنج ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک جماعت بضد ہے کہ وہ اس نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن وہاں بھی ایک کامیابی اللہ نے دی ہے کہ اس جماعت کی تمام تر جو انتشاری کوششیں جو تھیں، اور جس میں 5 رینجرز کی اور 1 پولیس مین کی جان بھی گئی، وہ انتشاری کوششیں جو ہیں مکمل طور پر ناکام رہی ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ تبھی وہ ان کی ناکامی کی وجہ سے وہ مذاکرات کی کیس پر بھی بات کریں، لیکن بے چینی تو ابھی بھی ہے. کل بھی شہباز شریف جب خطاب کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے پالیسیز کا تسلسل ہونا چاہیے، اب جو ہماری معیشت ہے اس کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہیے. 2018 میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ، اور اس کے ساتھ اگر احتجاج کو ہم لنک کریں تو بے چینی تو سر ابھی بھی حکومت میں موجود ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. دیکھیے، 21ویں صدی میں جب ایک 24 گھنٹے کا سوشل میڈیا موجود ہے، اب کہنا کہ کوئی خاموشی کہیں سے کوئی نظر آئے گی، ہمیں اس کی توقع چھوڑ دینی چاہیے، یا مستقل ایک ہیجان رہے گا. اور اب جبکہ پریکٹیکلی سوشل میڈیا پر جھوٹ اور سچ کا اور حق اور باطل کا فرق ختم ہو چکا ہے، اور ایک دھند ہے جس میں جو کوئی بھی جو ہے وہ اپنا زیادہ کام کر لے، یا جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ایڈوائزرز کا جملہ مشہور ہو گیا ٹو فلڈ دا زون، کہ آپ اتنا بڑا سیلاب پھینک دیں جھوٹ کا جس میں سچ کہیں نظر ہی نہ آئے. تو یہاں تو یہ ایجیٹیشن جاری رہے گی، لیکن بنیادی طور پہ 1 سال میں جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ پاکستان کی معیشت میں استحکام آیا ہے. جو ایک انتشاری کوشش تھی اور حملہ تھا وہ ناکام ہوا ہے. ابھی 10 فروری کو اب وکلا نے احتجاج کیا ہوا ہے، نئے محاذ آپ نے کھولے ہوئے ہیں، عدالتی محاذ ہو، صحافیوں کا محاذ ہو، سارے پہ ایک بے چینی نظر آ رہی ہے. اور پی ٹی آئی خصوصاً وہ کہہ رہی ہے کہ ہم دوبارہ سڑکوں پہ آئیں گے 26 نومبر کو. حالانکہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سر، ہم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. تو سر ایسے تمام حالات میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کس طرح سے اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں؟ جی، وہ جو شیر تو انوکھے لاڈلے کا ہے، لیکن یہ انتشاری لاڈلا کھیلن کو مانگے ریاست رے. وہ جو ہے انوکھا لاڈلا تو چاند مانگتا تھا، یہ جو انتشاری لاڈلا ہے یہ ریاست مانگتا ہے کہ اس کو کھیلنے دیا جائے. سر آپ کے سابق وزیر اعظم بھی تو اب ان کے ساتھ کھڑے ہیں نا، اسی ہجان اور سنسنی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اسی انتشاری ٹولے جس کو آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات کہہ رہا ہوں تو مفتاح اسماعیل صاحب بھی اسی طرف کھڑے نظر آ رہے ہیں. نقصان نہیں ہوا سر آپ کی پالیٹکس کو؟ اتنا پورا سال گزر گیا، اس ٹائم بھی آپ کا موقف تھا کہ ہمیں نہیں لینی چاہیے. خواجہ سعد رفیق بھی یہ کہہ رہے تھے، رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں سیاست کو نقصان پہنچا ہے مسلم لیگ نون کی؟ نہیں، اس وقت تو میرے کچھ سینئر کولیگز کا، میرا بھی یہ ہماری ترجیح یہ تھی کہ محمد نواز شریف کو پاکستان کا صدر بننا چاہیے اور حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے کرنی چاہیے. لیکن بہرحال ایک فیصلہ ہوا، اور اب جبکہ ہم اس کو سیکنڈ گیس کرنا اب 1 سال بعد، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس پر فوکس کریں کہ ہمیں دیکھیے جو چیلنج اس وقت میں دیکھتا ہوں حکومت کے سامنے 1 سال بعد، سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ٹیررزم ہے، جو دہشت گردی. سر یہ اسی پہ ایک سوال پوچھوں گا، دوبارہ مجھے اجازت دیجیے گا، اسی پہ ایک سوال پوچھوں گا. اس ٹائم جب یہ فیصلہ آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو صدر بننا چاہیے، تو پھر کیوں بازد تھا، کون بازد تھا کہ شہباز شریف صاحب ہی وزیر اعظم بنے؟ یہ کہیں اور سے فیصلہ آیا تھا؟ جی نہیں، دیکھیے ان دی اینڈ مسلم لیگ نون کا جو حتمی فیصلہ ساز
جو حصہ ہے وہ تو ہمارے قائد محمد نواز شریف ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور وہی اس کی ذمہ دار ہیں کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ شہباز شریف صاحب صدر ہوں گے، یعنی وزیر اعظم ہوں گے اور خود پارٹی کے صدر بنیں گے، جو کہ وہ بنے۔ اب ہمیں جو ہے جیسا میں نے کہا، یعنی سیاست کا 12واں کھلاڑی اگر نواز شریف اس ٹائم بن چکا ہے تو اس کے ذمہ دار خود نواز شریف ہے؟ جی نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اس وقت کی جو صورتحال تھی جس میں کسی پارٹی کے پاس قومی اسمبلی میں فیصلہ کن اکثریت نہیں تھی، انہوں نے اس کو سامنے رکھ کر، اس وقت کے چیلنجز کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ جو کیا، اور کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشی محاذ پر تو شہباز شریف صاحب نے بڑی واضح کامیابی حاصل کی ہے کہ اگر ایک جو 2 سال پہلے تقریباً رفلی جو مہنگائی یعنی قیمتیں بڑھنے کی شرح جو تھی وہ 38% تک چلی گئی تھی، اور جنوری میں اب وہ 2.4% رہ گئی ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن سر یہ بات بالکل آپ کی درست ہے۔ چلیں شہباز شریف، میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو سوشل میڈیا پہ ایک آف کورس تنقید کی دھند ہے، جھوٹ کی دھند ہے، اس دھند میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو سٹیبلائزیشن ہے یہ ایک بہت بڑی اچھی سر اس دھن میں سارے معاملے میں ایک بڑا لیڈر جس کا ایک پولیٹیکل سٹیچر ہے وہ ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ 3 دفعہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، لیکن کوئی واپسی کا ارادہ نہیں ہے ان کا، کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے بالکل ریپلیس کر لیا نواز شریف صاحب کو؟ جی نہیں، ان کو تو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا۔ وہ ان کا جو ویژن ہے، جو سب سے زیادہ ہمیں 1990 میں جب وہ وزیر اعظم بنے نظر آیا کہ انہوں نے جو ایک پورا ایک پیکج قوم کے سامنے رکھا جس میں ڈی ریگولیشن تھی، جس میں پرائیویٹائزیشن تھی، جس میں انفراسٹرکچر میں میسو انویسٹمنٹ تھی، جس میں مختلف جو سرکاری طریقہ کار تھے جیسے کسٹمز کے ایک طریقہ کار تھے یا فورن ایکسچینج ریگولیشنز تھیں، ان سب کو ریلیکس کیا۔ وہ جو اوریجنل ویژن کے خالق تو وہی ہیں اور وہی رہیں گے۔ اب ان کا ایک سیاسی فیصلہ ہے جس کی بہتر توجیہ تو وہ خود ہی دے سکتے ہیں۔ تو خرم دستگیر صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ نواز شریف نے یہ درست فیصلہ کیا تھا کہ سائڈ پہ ہو جائیں، شہباز شریف صاحب کو آگے کر دیں، مریم نواز کو آگے کر دیں؟ آپ کی پرسنل اوپینین کیا ہے اس پہ؟ میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ یہ دونوں بھی، شہباز شریف صاحب بھی اور مریم نواز صاحبہ، دونوں نے اپنے آپ کو پچھلے 1 سال میں پہلے سے بہتر ثابت کیا ہے۔ جو ان کی حاکمیت کے جو رزلٹس ہیں وہ اب قوم کو نظر آ رہے ہیں، اور جو جمہوری حاکمیت ہے اس میں تو کبھی بھی کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے، ہر وقت تنقید ہو رہی ہوتی ہے، ہر وقت کمی، لیکن بہرحال ان دونوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ حکومت چلانے کے اہل ہے۔ اس کے اوپر ان کی ترجیحات کے اوپر ضرور اختلاف ہو سکتا ہے یا کچھ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا، اس طرح کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے جو اپنا کام ہے وہ بہتر طریقے سے سر انجام تو یعنی نواز شریف صاحب کی دوبارہ واپسی کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں یا پھر جو پارٹی کے اندر ڈیسیجن ہوتے ہیں، خرم دستگیر صاحب سمجھتے ہیں کہ رائٹ ناؤ ابھی یہ دونوں کھلاڑی بڑا اچھا پرفارم کریں تو نواز شریف صاحب پیچھے بیٹھے سیاست کرتے رہیں گے؟ ایک اور چیز خرم صاحب، نواز شریف صاحب سے ملاقات کا گلہ بہت سارے رہنماؤں کو ہے، مطلب مختلف لوگ جو ہیں وہ ملاقات نہیں کر پاتے، نواز شریف صاحب کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں یا جو بھی ان کے معاملات ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے پارٹی کے اندر؟ جی یہ جس طرح میں کہوں گا یہ بھی ان کا فیصلہ ہے اور ان کا ویژن ہے کہ جس طرح وہ اس وقت مسلم لیگ نون کو لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ میرے پہ باہر انہوں نے بہت شفقت فرمائی، انہوں نے مجھے اپنے پوتے کے ولیمے میں مدعو کیا، وہاں ان سے میری ملاقات بھی ہوئی، لیکن بہرحال جو پارٹی کے اندر وسیع تر مشاورت کی ضرورت تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ یعنی فائنلی وہ ملاقات ہو گئی جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ ملاقات نہیں ہو پا رہی؟ نہیں، وہ ملاقات تو نہیں ہے نا جی، وہ تو ایک سماجی اوکیزن تھا، اور ظاہر ہے جو ہم سر آپ ڈیفنس منسٹر رہے ہیں، ایک اہم عہدے پہ بھی رہے ہیں، اتنے اہم سینئر رہنما بھی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے کچھ بہت قریبی رفیق جو ہیں اب ان کو اس طرح سے ملاقات کا ٹائم نہیں ملتا؟ نہیں، یہ تو سب ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور لیکن یہ کہ جو پبلکلی پارٹی کے چاروں صوبوں کے جو اراکین ہیں ان کو اکٹھا کر کے جو مثلا جو ہماری مرکزی فیصلہ ساز کمیٹیاں ہیں ان کی ضرورت آج سے 1 سال پہلے بھی تھی اور آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ اچھا، 2-3 کویشچن بڑے امپورٹنٹ ہیں سر۔ آپ کی پارٹی میں میکسیمم لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ریاست بچائی ہے لیکن ہماری سیاست کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ خرم دستگیر صاحب سمجھتے ہیں کہ ریاست تو
چلیں کہیں نہ پرفارمنس ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ہماری سیاست ابھی اس ٹائم بالکل ٹھیک نہیں ہے. ابھی آج فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو کیا رزلٹ آئیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی، فری اینڈ فیئر الیکشن میں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب کے اندر تو ابھی بھی مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کو ہمیں ایکٹیویٹ کرنا ہے، اس کو بہتر طریقے سے متحرک کرنے کے لیے ہمیں ایک غیر معمولی ایفرٹ کرنی ہے، جس میں نے کئی دفعہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ جو ابلاغ کے نئے طریقے ہیں کمیونیکیشن کے، جو سوشل میڈیا ہے، اس پر پارٹی کو بہت انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، جماعت کا اپنا بھی ایک پورا میسیجنگ جو ہے اس کا پروگرام ہونا چاہیے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو اس میں ابھی جو ہے بہت گنجائش ہے بہتری. سر یو آر ویری سیزنڈ پولیٹیشین. ہماری سیاست میں انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ کوئی وزیر اعظم آتا ہے 3-4 سال بعد 2-3 سال بعد اسے ہٹا دیا جاتا ہے، دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. تو اب شہباز شریف صاحب کی ایک چیز تو ہے جس پہ سارے ان کے معترف ہیں کہ وہ معاملات کو ٹھیک طریقے سے لے کے چلنا جانتے ہیں. یہ جو صفحہ ابھی ہمیں بڑی مفاہمت بھی نظر آ رہی ہے، بڑا ایک پیج پہ بھی نظر آ رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ یہ چلتا رہے گا؟ جی دیکھیے، ہمیں پہلے تو اس بات کا سب کو اعتراف کرنا چاہیے کہ پاکستان کی جو مقتدرہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ پاکستان کی سیاست میں ایک مستقل کردار ہے اس کا. اور اگر ہمیں سیاسی کردار یا غیر سیاسی کردار؟ جی، دونوں کردار موجود ہیں. یعنی مقتدرہ جو کا سیاسی کردار موجود ہے؟ جی وہ ہے اور وہ رہے گا. ہمیں اگر اس جو موجودہ صورتحال ہے اس طرف جانا ہے جو پاکستان کے آئین میں وعدہ کیا گیا ہے، پہلے صفحے پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ریاست پہ حاکمیت عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگی. اس کے لیے پھر جو سیاسی جماعتیں ہیں اور منتخب نمائندے ہیں، ان کو ایک ایجنڈا کے طور پہ اور ایک بڑی محنت کے ذریعے انہیں ضرورت ہے کہ وہ اس پر کام کریں. مثلا ایک جو چیز جو تمام سیاسی جماعتوں میں جس کی بے حد کمی ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے یا پاکستان کی جو سیکیورٹی پالیسی ہے یا ڈیفنس چیلنجز ہیں، ان کو سمجھنے والے اور ان پر بات کرنے کے قابل لوگ انتہائی کم ہیں. تو پارٹیوں میں ضرورت ہے کہ وہ اپنی ایسی استعداد پیدا کریں کہ وہ ان سارے ایشوز کو مینیج اور ہینڈل کر سکیں، کیونکہ جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر دوبارہ ایک خلا پیدا ہوتا ہے جس میں پھر جگہ بنتی ہے. سر آپ کے وزیر خارجہ تو کسی محاذ پر نظر نہیں آ رہے، امریکہ کے دورے یا بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں یا محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں. نہیں، لیکن وزیر خارجہ ہمارے جو سب سے اہم اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ریلیشن شپ ہے وہ چائنا ہے صدر مملکت کے ساتھ. وہ بالکل چائنا ہے، لیکن یو ایس کو بھی ایڈریس، آپ کو پتہ ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے، وہاں سے ٹویٹس آ رہے ہیں فری عمران خان کے حوالے سے، مختلف ان کے سینیٹرز ٹویٹ کر رہے ہیں. تو اس معاملے کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی مسلم لیگ نون سے اویلیبل نہیں ہے؟ جی دیکھیے، جو بانی چیئرمین کے بارے میں ٹویٹس ہیں وہ تو معاملہ میری نظر میں ایسا نہیں ہے جیسے ہمیں مینیج کرنا ہے. ہمیں جو افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں امریکہ میں اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. وہ زیادہ یہ جو سیاسی مسئلہ ہے یہ تو چلتا رہے گا آگے اور پیچھے ہو کے، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے جو دو بیسک اس وقت انٹرسٹ ہیں کہ امریکہ ابھی بھی پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے، تو ہمیں اس کو قائم رکھنا ہے. اور دوسرا، پاکستان کے عوام پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کا امریکہ کے اوپر جو سٹینس ہے اس میں ایک بھیانک یو ٹرن لیا. جو کہتے تھے کہ کیا ہم غلام ہیں، اب وہ غلامی کی ٹھاپ پر گھنگرو پہن کر ناچ رہے کہ جی ابھی ٹویٹ آیا، ابھی کوئی خط آیا. جس ملک کو یہ کہتے تھے کہ جی یہ تو ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے ہم اس کو، آج وہ ایبسولوٹلی یس کی تلاش میں وہاں واشنگٹن میں مارے پھر رہے ہیں. تو اصل ایشو یہی ہے کہ ہمیں جو ایشو آف دا ڈے جو ہمیں لگتا ہے کہ جی بڑا سپائسی ایشو ہے کہ جی کوئی وہاں سے انٹرونشن ہوگی یا نہیں ہوگی. اب صدر ٹرمپ کو آئے ہوئے بھی تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ان کے کسی جو سنجیدہ ساتھی ہیں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو لہذا پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ علیحدہ ہیں، ایک جو عارضی سیاسی صورتحال ہے. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، بتا رہے ہیں کہ معیشت درست سمجھ جا رہی ہے، حکومت نمبر گیمز کے ساتھ پلے کر رہی ہے، کہہ رہی ہے
کہ اکنامک انڈیکیٹر جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ملک میں 1 سال میں ترقی ہوئی ہے، لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کیا عام آدمی کا رہن سہن بہتر ہوا ہے، اس کی مشکلات میں کمی آئی ہے، وہ جس طرح سے پہلے زندگی گزار رہا تھا اور اب اس کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے یا یہ کم ہوئی ہیں؟ یہ سوال ہم آپ پر چھوڑے جا رہے ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔